میں مسلح جتھے تیار کروں اداروں بھائی بات تو سن لینا، اس طرح نہ کیا کرے میں ایک سیکنڈ، آپ جو بھی چاہتی ہیں کہنا وہ آپ کہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آج مہر بخاری نے جوید لطیف کو سامنے بٹھا کر ایسے کڑوے سوالات کیے، نہ صرف سوالات کیے بلکہ مہر بخاری نے جوید لطیف کی خوب کلاس لگا دی، اور جوید لطیف کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکے، کیونکہ ان کے پاس کسی سوال کا جواب تھا ہی نہیں۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف پر سازش کے ذریعے اقتدار میں آنے کا الزام تقویت پکڑنے لگ گیا ہے۔ تحریک انصاف کے بعد اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی میاں صاحب کو یہی الزام دے رہی ہے کہ وہ عوام کی طاقت کی بجائے سازشوں کی طاقت کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتے ہیں۔ مہر، مجھے آپ کا بڑا احترام ہے، مگر مجھے افسوس ہے اس سوال پہ کہ مجھے تو سازش کے تحت ہٹایا ضرور جاتا ہے، سازش کے تحت لایا نہیں جاتا، اور اگر کوئی سازش کر رہا ہے تو اس کا نام بتا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بات کرتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کی، میرے لیے تو ابھی فیلڈ ہے، لیول تو مجھے ملا ہی نہیں۔ میرے لیے تو فیلڈ کے لیے ایک قدم اٹھا ہے تو اس کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ سازش کے تحت ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج جو استعفے ججز کے آ رہے ہیں، صاحب کو بھی جیل میں ڈال دیں، زرداری صاحب کو بھی ڈال دیتے ہیں۔ نہیں مہر، آپ کا خیال ہو سکتا ہے مگر میری خواہش نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں، مجھے بتا دیں کہ ریاستی اداروں پہ حملہ کرنا جرم نہیں ہے پاکستان میں۔ ایک طرف اگر آپ کی دلیل مان بھی جائے کہ پی ٹی آئی تو اپنا کیا دھرا بھگت رہی ہے 9-10 میں کا، لیکن بلاول بھٹو زرداری کا بھی کہنا کہ آپ اسی پلان کے تحت آئیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میاں صاحب کی وطن واپسی سے آج تک مسلسل یہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ لنڈن پلان کے ذریعے پی ٹی آئی کی حکومت کو گھر بھی بھیجا اور میاں صاحب کی وطن واپسی کی تمام راہیں، تمام رکاوٹیں دور کی گئی۔ اب ایگزیکٹلی یہی بات جب پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اسی لنڈن پلان کا نام نہیں دے رہی، اسی پلان کا ذکر کرتے ہو۔ مہر، بات یہ ہے کہ اگر تو آپ بات کریں گی اپنی تو میں آپ کو جواب ضرور دوں گا کہ یہ کون سا پلان ہے، اور اگر آپ بلاول صاحب کو کوٹ کر کے یہ بات کہیں گی کہ ہمارے لیے راستے کھول دیے گئے، تو میں اس کو سنجیدہ اس لیے نہیں لوں گا کہ جب تک زرداری صاحب اس کو سنجیدہ نہیں لیں گے، پاکستانی قوم ان کو سنجیدہ نہیں لیتی۔ مگر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی سیاسی ساکھ کو شدید دھچکا لگ رہا ہے؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگ رہا کہ آپ کی ساکھ کو شدید جھٹکا لگ رہا ہے، دھچکا لگ رہا ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بھر میں، اور میں ابھی بھی 10:30 ہونے کو ہیں، میں ابھی 12-14 کے قریب میری کارنر میٹنگ اور جلسے رہتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا چوتھی بار نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے خواہاں ہیں، آپ سب یہ خواہش رکھتے ہیں، انہی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن اس انداز سیاست پہ کیا کہیں گے؟ ان کے اپنے اور اندر سے بھی نالا لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ میاں صاحب کے درینہ ساتھی اور تاحال مسلم لیگ نون میں جو موجود ہیں، شاہد خان عباسی صاحب میاں صاحب کو یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ وہ 100 نشستوں کی بجائے 30 نشستیں لے کر آ جائیں، لیکن اقتدار کی سیاست اور اس طرح کی بھونڈی سیاست نہ کریں۔ جو آج سوچ ہے جماعت کی، وہ سوچ اقتدار کی سوچ ہے، لیکن آج تھوڑی سوچ اس سے بدلنی پڑے گی۔ جو اقتدار برائے اقتدار والی سیاست ہے وہ آج نہیں چلے گی۔ اور اب میاں صاحب کو اسی نوعیت کا مشورہ جو ہے وہ ایک اور آپ کے سینئر کالیگ جو ہیں مشاہد حسین سید صاحب نے بھی دیا کہ نہ آئیں کیونکہ وہ پھر لڑ پڑیں گے۔ اب سونے پہ سہاگا کہ سر ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے پیچھے ہٹنے والے میاں صاحب کا جو ابھی اپنا طرز سیاست ہے وہ بدلا کیوں لگ رہا ہے؟ آج آپ نے دیکھا کہ آپ کے اپنے ایک سینئر کالیگ سامنے آ گئے، آصف کرمانی صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ایک نیا ایڈیشن ہے آپ کی جماعت میں جو میاں صاحب جن کی باتیں اب سننے لگ گئے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ہاتھ سے پھسل گیا تھا نا جب آپ نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی تھی۔ پارٹی میں کچھ ایسے بھی ایلیمنٹ ہے جو ان کے فیصلے اس کو تبدیل کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، ان کی فیصلہ سازی میں اور بھی کچھ عوامل ہیں اور کچھ اور عناصر بھی جو ہیں وہ بھی آ گئے ہیں۔ اب مسلم لیگ کا نون کا ایک نیا ایڈیشن آ گیا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے نیا ایڈیشن جو ہے اس کے لوگ ہوں۔ جو آپ کہتے ہیں کہ بیانیہ ہمارا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اسی طرح ہے، جو باتیں آپ کر رہی ہیں جماعت کے حوالے سے یا نواز شریف کے حوالے سے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا میں پیٹرول بم لے کے چڑھ دوڑوں اداروں کے اوپر، میں مسلح جتھے تیار کروں اداروں، بھائی بات تو سن لینا، اس طرح نہ کیا کرے میں ایک سیکنڈ، آپ جو بھی چاہتی ہیں کہنا وہ آپ کہیں، مگر دوسرے کو موقع دیں کہ وہ بھی اپنا سوال کرے۔
آپ کے تمام تر یہ لیگی سینئر رہنمائے جن کو میں نے کوٹ کیا ہے، ان کے تحفظات یہ واضح ثبوت نہیں ہے کہ پارٹی کی سینئر قیادت جو ہے وہ میاں صاحب کے فیصلوں سے ناخوش ہے. آصف کرمانی صاحب نے اس حد تک کہا کہ جب ہم نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی، ووٹ کو عزت، ختم ہو گیا سارا کچھ. میری بات سن لیں، آپ جن کو کوٹ کر رہی ہیں ان کو بلا کے ان سے پوچھیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. سینیٹر آصف کرمانی کے حوالے سے ان کو کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ میں سینیٹر آصف کرمانی کو اس لیول پہ کبھی ڈسکس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جس لیول کی آپ بات کر رہی ہیں نواز شریف کے حوالے سے. ہاں، میں خاقان عباسی کو ضرور ڈسکس کرتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خاقان عباسی جو ہیں وہ ایک لمٹ کراس کرنے والے شخص نہیں ہیں. ان کی قربانیاں ہیں مسلم لیگ کے لیے. اور سر، آپ جو ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے جا رہے ہیں میاں صاحب، آپ لوگ چاہتے ہیں وہ اگلا نیکسٹ وزیر اعظم بھی بنے. اب الگ بات ہے کہ منشور بھی سامنے ابھی تک نہیں آیا، لیکن جس الیکشن میں فقط 21 دن باقی ہیں، نواز شریف صاحب انتخابی میدان میں کیوں نہیں اتر رہے، سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ اگلے 2 دنوں میں آپ کو انتخابی میدان میں نظر بھی آئیں گے. انتخابی شیڈول ان کا جلسوں کا بن چکا ہے. ناظرین، پی ٹی آئی والے ہمیشہ کہتے تھے کہ نواز شریف لاڈلا ہے اور عمران خان نے لنڈن پلان کے بارے میں سب کو آگاہ کیا، لیکن اس وقت تمام لوگ عمران خان کی بات پر یقین نہیں کرتے تھے. کچھ لوگوں نے تو طنز و مزاح بھی کیا. لیکن اب پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ نواز شریف کی گندی سیاست جو سہولت کاروں کی مدد سے کی جا رہی ہے، یہ سراسر اس ملک کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ زیادتی ہے، اور ایسی گندی سیاست کو ہم سپورٹ نہیں کرتے، جیسا کہ شاہد خاقان عباسی، آصف کرمانی اور مفتاح اسماعیل نے بھی کہا. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو جو گلا پھاڑ پھاڑ کر نواز شریف کی سہولت کاری کی دہائیاں دے رہا ہے، لیکن اس کو بھی شرم آنی چاہیے کہ جب اس نے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر سہولت کاری کے ذریعے اس ملک پر مسلط ہوئے اور اقتدار سے عمران خان کو اتار دیا گیا، اس وقت انہیں بھی عہدوں کے مزے لوٹنے تھے، اپنے مفادات کو آگے ترجیح دینی تھی. اسی وجہ سے اس وقت ان کو لاڈلا پن برا نہیں لگا، تب یہ دونوں ہی لاڈلے بنے ہوئے تھے. لیکن آج جب نواز شریف اکیلا لاڈلا بن گیا ہے تو اب بلاول بھٹو کی چیخیں نکل رہی ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی لاڈلے بنے رہیں. دوسری طرف عمران خان کا موقف بالکل ہی الگ ہے. عمران خان کے مطابق لاڈلا پن، سہولت کاری اور گندی سیاست بالکل نہیں ہونی چاہیے. فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے اور عوام کو اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی حکمران کو چوز کرنے کا پورا ایک حق ملنا چاہیے. اسی لیے آج عمران خان جیل میں ہے اور لاڈلا نواز شریف سہولت کاری کی مدد سے اس ملک پر مسلط ہونے جا رہا ہے. ناظرین، اگر دیکھا جائے تو نواز شریف کی سیاست ہی سہولت کاری سے پیدا ہوتی ہے، اور آمریت کی گود سے پیدا ہونے والا نواز شریف جب اس ملک پر مسلط ہوا ہے، دھاندلی کر کے، سہولت کاری کے ذریعے، بوٹ پالش کر کے اور چاپلوسی کر کے ہی اس ملک پر مسلط ہوا ہے. دوسری طرف شہباز شریف اپنے بڑے بھائی سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلا، جو سہولت کاروں کی آنکھوں کا تارا بن بیٹھا اور چاپلوسی اور بوٹ پالش کرنے میں اپنے بڑے بھائی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. لیکن عمران خان کا موقف یہ تھا کہ نواز شریف کا لنڈن پلان بن چکا ہے، جو آج ثابت بھی ہو چکا ہے، اور نون لیگ کے اندر سے ہی اس پر لوگوں نے گواہیاں بھی دینا شروع کر دی ہیں. ناظرین، نواز شریف کے سہولت کاروں نے 9 مئی کی خود سازش کرنے کے بعد سارا الزام عمران خان پر ڈال دیا، اور آج عمران خان کو اسی کی آڑ میں پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اور نکر میں لگانا چاہتے ہیں. اس پر مہر بخاری نے جوید لطیف کو کیا منہ توڑ جواب دیا کہ آپ ہر بات میں 9 مئی کو سیٹ لاتے ہیں، کیونکہ اور کچھ کہنے کو آپ کے پاس ہوتا ہی نہیں، کیونکہ عمران خان ایک سچا اور ایماندار لیڈر ہے. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.